قرآن و حدیث کی روشنی میں سود کی جامع ترین تعریف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وسیم صاحب، سود کی جامع اور مانع تعریف اگر ہم قرآن سے استنباط کریں اور قرآن کے آیات سے ہم جاننا چاہیں تو قرآن حکیم نے جس سود کو منع کیا ہے وہ قرض پر لیا جانے والا اضافہ ہے، مشروط اضافہ، ٹھیک، جو پہلے سے طے ہو، جو پہلے سے طے ہو، اور اس میں عام طور پر جو ایک دستور تھا وہ یہ تھا کہ اس میں مدت کے بڑھنے کے ساتھ اضافہ بھی ہوتا تھا، جیسا کہ آج کے دور میں کمپاؤنڈنگ ہوتی ہے جی، اسی اسی طریقے سے اس میں اضافہ بھی ہوتا تھا۔ یہ وہ شے تھی کہ جو دور جاہلیت میں رائج تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا، مکی دور میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو لوگوں کے سامنے واضح فرما دیا، اور یہ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ جو بھی مال تم لیتے دیتے ہو سود کی بنیاد پر، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، تاکہ وہ مال لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھے، تو جان لو کہ وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ ٹھیک، اور جو تم بطریق زکوٰۃ صدقات ادا کرتے ہو، دوسروں کو دیتے ہو، جو بظاہر تمہیں کم ہوتا نظر آتا ہے اپنے مال میں، وہ اصل میں وہ بڑھ رہا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ ہے کہ جو قابل قدر شے ہے۔ صحیح۔ یہ سورہ روم کی آیت ہے جو سب سے پہلے ربا کے ضمن میں نازل ہوئی ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدینہ، تو آپ کو سابقہ پیش آیا ایک اور قوم سے کہ جو ظاہر مکے میں اس طرح سے آباد نہیں تھے، وہ تھے یہود کے قبائل۔ جی، ایک قبیلہ تو خالصتاً کاروباری یہ کرتا تھا، لوگوں کو قرض دیتا تھا سود پر، اور اس سے وہ اپنا مال بناتے تھے۔ ان کی حرکتوں پر قرآن مجید نے جب نکیر کی ہے، ان پر اتمام حجت کیا، تو اس وقت بھی اللہ کی طرف سے جو براہ راست تنبیہ آئی وہ ان لوگوں کے ضمن میں تھی کہ جو سود کا یہ کاروبار کرتے تھے، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے جو دیگر جرائم ہیں، مظالم ہیں، ان میں سے ایک جرم یہ بھی ہے کہ وہ سود میں ملوث ہوتے ہیں، سود کھاتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی یہود کا وہ قبیلہ یا دوسرے جو لوگ بھی سودی کاروبار کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ سود کی تعریف یہ ہے، بلکہ سود ایسے اسیوم کیا گیا کہ سود لوگوں کو پتہ ہے اور انہیں خوب معلوم ہے کہ کیا کام ہے جسے ربا کہا جاتا ہے۔ اللہ نے براہ راست اس کام کے اوپر ایک طرح سے تنبیہی جو جملہ ہے اور آیت ہے وہ نازل فرما دی۔ اس کے بعد پھر وہ دور آیا کہ جب مسلمانوں کو براہ راست خطاب کر کے کہا گیا کہ اے ایمان والو، چھوڑ دو ربا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ بلکہ اس کے درمیان بھی ایک مرحلہ وہ آیا جب سود در سود جو ہوتا تھا، جی، جیسے کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہوتا تھا، اس سے منع کیا گیا، اس لیے کہ سود کا پوٹینشل ہی کچھ ایسا ہے کہ اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے اگر وقت بڑھتا چلا جائے۔ تو ایک مرحلے پر اس سے منع کیا گیا، اور پھر فائنلی وہ آیات نازل ہوئیں جس میں ہر قسم کا سود، وہ اس کا لین دین منع کر دیا گیا۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے سود کو ایک ایسی اصطلاح کے طور پر استعمال کیا جسے اس دور کے لوگ پہلے سے جانتے تھے، اور اس کی وضاحت کی الگ سے ضرورت نہیں تھی، اور جس چیز کو وہ سود جانتے تھے وہ وہی تھا کہ کوئی شخص دوسرے کو قرض دے صرفی ضروریات کے لیے یا کسی معاشی کوئی ایکٹیویٹی کے لیے، جسے آپ کوئی کمرشل انٹرسٹ کہتے ہیں۔ ہر دو صورتوں میں قرآن نے یہ حکم دے دیا کہ اب جو قرض پر اضافہ ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ آیات بھی نازل ہوئیں جو کہ آخری دور میں نازل ہوئی ہیں کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو۔ تو یہ تو ہے قرآن مجید کا بیان کردہ سود۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحتیں فرمائیں جس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ ربا جو تھا یہ تو ادھار اور قرض کے ضمن میں تھا، لیکن اس سے ملتا جلتا ایک عمل اور بھی ہے جسے اس دور کے لوگ ربا نہیں پہچانتے تھے، وہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ربا ہے، یہ سود ہے۔ لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ نہیں، یہ بھی ربا ہے۔ گویا کہ جو حکم ربا کا قرآن میں بیان ہوا ہے وہ اس قسم کے لین دین کے ضمن میں بھی وہی حکم اپلائی ہوگا۔ وہ کون سا ربا ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا قرار دیا؟ اسے ٹیکنیکل لینگویج میں کہا جاتا ہے ربا الفضل، اور یہ
ربا اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دو ہم جنس اشیاء، جیسے کھجور کا بدلہ کھجور اگر ہو، تبادلہ ہو، سونے کے بدلے سونے کا تبادلہ ہو، گندم کے بدلے گندم کا تبادلہ ہو، تو اگر ایک طرف سے زیادہ تولا جائے گا اور دوسری طرف کم رکھا جائے گا تو یہ جو اضافہ ہے یہ بھی ربا ہے. ٹھیک. یہ اصل میں قرآنی حکم ہی کی ایک ایکسٹینشن ہے. کس طرح سے، یہ بھی میں اس لیے وضاحت کر دوں. یہ کوئی بارٹر سسٹم کی ابتدائی شکل تو نہیں؟ جی، یہ اصل میں چونکہ یہ جو اجناس جن کا ذکر احادیث میں آیا، 6 اجناس کا ذکر آیا ہے، جی. سونا، چاندی، گندم، جو، کشمش، یہ اشیاء ہیں جن کا تذکرہ احادیث میں آیا ہے. ان کا ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جب بھی تم ایکسچینج کرو میوچولی، یعنی سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، تو تمہیں چاہیے، لازم ہے کہ برابری پر کرو. یہ نہیں ہے کہ کسی بھی بنیاد پر، چاہے کوالیٹیٹو ڈفرنس بھی کیوں نہ ہو، تب بھی اگر تمہیں ڈائریکٹ ایکسچینج کرنا ہے تو تمہیں برابری کی بنیاد پر کرنا ہوگا. اور اگر تم چاہتے ہو کہ برابری نہ ہو اس لیے کہ ایک شے زیادہ اچھی کوالٹی کی ہے، دوسری طرف کم کوالٹی کی شے ہے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم براہ راست ایکسچینج نہ کرو، بلکہ کسی میڈیم آف ایکسچینج کو استعمال کرو. روپے کے ذریعے کر لو، کرنسی کے ذریعے کر لو، لیکن اسے ہوموجینیس اشیاء کا تبادلہ مت بناؤ. تو اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بارٹر ایکسچینج بھی ہوتی تھی، لیکن یہاں جس چیز کے اندر ربا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ بارٹر ایکسچینج وہ والی جس میں ہوموجینیس اشیاء تبادلہ ہو رہا ہے، ہم جنس اشیاء، یعنی کھجور کے بدلے کھجور یا چاندی کے بدلے اور سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی وغیرہ. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم ایک ایسی تعریف مقرر کرنا چاہیں کہ جس میں قرآن کا بیان کردہ ربا اور حدیث کا بیان کردہ ربا دونوں جمع ہو جائیں، تو اس تعریف کی کچھ نوعیت ایسے ہوگی کہ جب بھی ایک نوع کی اشیاء کا آپس میں تبادلہ ہو، چاہے وہ تبادلہ ہاتھ در ہاتھ ہو یا وہ تبادلہ ادھار کی صورت میں ہو، بہر صورت اسے برابری پر کرنا لازم ہے. اگر برابری پر نہیں ہوگی تو اس میں ربا پیدا ہو جائے گا، اور وہ ربا ہے جو حرام ہے. اس لیے کہ جو ہم قرض کے ضمن میں کرتے ہیں وہ بھی کیا ہوتا ہے، جب ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو روپیہ دیتے ہیں، وہی روپیہ ہم واپس لیتے ہیں، تو گویا دی جانے والی شے اور لی جانے والی شے وہ روپیہ ہی ہے، ہوموجینیس ہے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ جب میں نے آپ کو روپیہ دیا تھا اس وقت اس کی ویلیو زیادہ تھی، قدر بہتر تھی، اب جب میں واپس لے رہا ہوں تو ہو سکتا ہے اس کی ویلیو کم ہو چکی ہو، اس لیے کہ جو انٹرنیشنل ریٹ آف ایکسچینج ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں. ڈالر کی ٹرمز میں وہ روپیہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو چکا ہو. لیکن حکم یہ ہے کہ جب بھی تم نے روپیہ دیا ہے اور روپیہ لینا ہے، باہر صورت تمہیں برابری پر ہی لینا ہے، اس کی کوالٹی کو نہیں دیکھنا، اس کی کوانٹیٹی کو دیکھنا ہے. فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، یہ قرآن کا حکم ہے ادھار کے ضمن میں. یہ نہیں کہا گیا کہ فَلَكُمْ قَدْرُ رُؤُوسِ أَمْوَالِكُمْ کہ تمہارے راس المال کی ویلیو تمہیں دی جائے. نہیں، جو راس المال تم نے دیا تھا وہی تم بس واپس لے سکتے ہو. اسی طریقے سے معاملہ ہے کہ اگر کوئی زائد دے دیتا ہے واپس اور بغیر پہلے سے طے کیے ہوئے تو یہ تو پسندیدہ عمل ہے نا. اس کے بارے میں جان لیجئے کہ قرض کے معاملے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا کہ جب آپ کسی سے کوئی قرض لیتے تھے تو جب ادا کرتے تھے تو بہتر ادا کرتے تھے. یہ کوئی کانٹریکچوئل آبلیگیشن نہیں ہوتی تھی، کوئی معاہداتی التزام نہیں تھا، یہ اپنی خوشی سے تھا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں بہتر لوگ وہ ہیں جو ادائے جو قرض ہے اس میں بہتر ہوں. تو اس اعتبار سے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کرتے تھے یہ آپ اپنی خوشی سے کرتے تھے، یہ کوئی شرط نہیں ہوتی تھی، مشروط نہیں ہوتی تھی. آج بھی، اور یہ جو اضافہ ہے یہ سود کے زمرے میں بھی نہیں ہے، یہ اضافہ سود کے زمرے میں نہیں ہے. سود کے زمرے میں وہی آئے گا کہ جو طے شدہ ہو، جس کے بارے میں دونوں پارٹیز کو پہلے سے پتا ہو کہ جب واپس ہوگا تو زیادہ ہوگا، تو وہ ہے ربا، وہ سود ہے. اس کی ہر شکل دین نے حرام کر دی، ناجائز قرار دے دی. اور یہاں تک کہ اگر بظاہر وہ قرض نہیں بھی ہے لیکن ہم جنس اشیاء کا تبادلہ ہو رہا ہے، تب اس کے اندر بھی عدم مساوات منع فرما دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسے بھی ربا قرار دیا. بلکہ حدیث کے الفاظ تو ایسے ہیں کہ فرمایا کہ اوہ عین الربا، عین الربا، ایگزیکٹلی ربا، یہی تو ربا ہے. یعنی اس کا ایسنس یہی ہے، اس کا اصل جو اس کی بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ جو قرض میں معاملہ ہوتا تھا کہ ہم جنس اشیاء کا تبادلہ ہو رہا ہے لیکن ایک طرف سے زیادہ ایک طرف کم ہے. اسی طرح سے اگر وہ براہ راست ایکسچینج ہے اجناس کا، اور یہ اجناس جو ہیں انہیں کہا جاتا ہے اموال ربویہ.
وہ مال جس میں ربا کا حکم جاری ہوگا وہ ہے اموال ربویہ. اور حدیث میں 6 اشیاء کا ذکر آیا، لیکن فقہا نے پھر اس کی علت تلاش کی کہ ان کے اندر کامن فیکٹر کیا ہے تاکہ باقی چیزوں کے اوپر بھی اپلائی کیا جائے. تو اس ضمن میں جو احناف کا جو کی رائے ہے وہ کافی سائنٹیفک ہے کہ وہ چیزیں جو تولی جانے والی ہیں یا ناپی جانے والی ہیں، مکیلات اور موزونات، یعنی وہ چیزیں کیل کہتے تھے، وہ پیمانہ، برتن کا پیمانہ جس سے اس وقت اجناس کو ناپا جاتا تھا. آج بھی گاؤں دیہاتوں میں اس طرح کے پیمانے ہوتے ہیں، یعنی وہ تول کر اجناس کو نہیں تبادلہ کرتے بلکہ یہ کہ وہ اس کو پیمانوں سے ناپ کر کرتے ہیں. تو ایسی چیزیں جو پیمانوں سے ناپ کر ایکسچینج ہوتی ہوں وہ اموال ربویہ ہیں. ان میں یہی حکم نافذ ہوگا کہ جب بھی ان کا تبادلہ ہو ہوموجینیسلی تو وہ برابری پر ہو. اور اسی طریقے سے موزونات بھی ہیں. موزونات کا مطلب ہے وہ چیزیں کہ جن کو وزن کر کے ایکسچینج کیا جاتا، تول کر. جیسے کہ ہمارے ہاں یہی چیزیں جو کہ مکیلات ہوتی تھی اس دور میں یا گاؤں دیہاتوں میں، ہمارے ہاں وزن کر کے ہوتی ہے. چاول ہے، گندم ہے، یہ چیزیں وزن کر کے ہوتی ہیں. کھجور ہے، کشمش ہے، یہ ساری چیزیں وزن کر کے. تو جو چیزیں بھی موزونات کی کیٹیگری میں آتی ہیں، اور ظاہر ہے اس میں عرف میں کہیں کہیں فرق بھی آ سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے یہاں پنجاب میں جو سٹرس ہے، مالٹے، وہ درجنوں میں بکتے ہیں، اور سندھ میں چلے جائیں تو وہ تول کر بک رہے ہوتے ہیں. تو یہ جس علاقے کا جو عرف ہے اس کے مطابق جو موزونات ہوں گی، مکیلات ہوں گی، وہ اموال ربویہ ہیں. ان میں حکم یہی ہے کہ جب بھی ہوموجینیسلی ایکسچینج ہوں ان کو برابری پر کرو. اور اسی طرح وہ چیزیں جو کہ بطور کرنسی اور زر کے استعمال ہوتی ہیں، جیسے آج کل روپیہ ہے، روپیہ نہ تولا جاتا ہے نہ برتنوں میں ناپا جاتا ہے، یہ گنا جاتا ہے، یہ معدودات میں سے ہے. لیکن چونکہ اس کے اندر ثمنیت پائی جاتی ہے، اس کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ یہ ایکسچینج کرنے کے لیے بطور میڈیم آف ایکسچینج یوز ہوتا ہے، تو یہ بھی اموال ربویہ میں شامل ہے. اس اعتبار سے اموال ربویہ جہاں پر بھی ہوں گے، ان کا نقد پہ ہو یا ادھار پر ہو، ہر صورت میں تبادلہ برابری پر کرنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے. عاطف وحید صاحب، جیسے آپ نے فرمایا کہ اسلام کی آمد سے قبل لوگوں کو پتہ تھا کہ سود ہے کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات آئے قرآن مبارک کے ذریعے اور پھر احادیث کے ذریعے اس کی تشریح ہوئی. لیکن جیسے جیسے وقت گزرا، کوئی اصطلاحات بھی بدلی ہیں، کچھ نئی نئی ڈائمنشنز بھی آئی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو نیا زمانہ ہے، نئے تقاضے ہیں اس کے، تو اس میں یہ جو انٹرسٹ ہے اس کو ربا بھی کہا جا رہا ہے، اس کو یوجری بھی کہا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان انٹرسٹ، ربا اور یوجری میں کوئی فرق ہے؟ اگر کوئی فرق ہے تو وہ کیا ہے؟ جزاک اللہ. جی، یہ ایک اہم سوال ہے، اس لیے کہ اسی سے بہت سی کنفیوژنز بھی پیدا ہوتی ہیں اور لوگ اس سے کچھ اپنے مطلب بھی لیتے ہیں، اس لیے اس کی وضاحت ضروری ہے. دیکھیے، ایک بات تو یہ طے ہے کہ ربا یہ عربی کا لفظ ہے. ٹھیک. سود فارسی سے آیا ہے، اردو میں بھی مستعمل ہے، فارسی میں بھی ہے. جبکہ انٹرسٹ اور یوجری یہ انگریزی زبان سے آیا. تو ایک تو لغت کا فرق ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں مختلف لغات کے ہیں. جی. لیکن کیا ربا اور انٹرسٹ اور یوجری ایک شے ہے یا مختلف ہے؟ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت، میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں. اس کی وضاحت یہ کر دیتا ہوں کہ دیکھیے، ایک یہ جو ہماری ویسٹرن ہسٹری اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو سود ہمیشہ جتنے بھی ببلیکل ریلیجنز تھے ان سب میں حرام رہا ہے. یعنی حضرت موسیٰ کی شریعت میں، حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس سے پہلے بھی سود جو ہے وہ حرام رہا ہے. بلکہ اگر بائبل کا مطالعہ کریں تو اس کی جو برائی اور اس کی جو قباحت وہاں بیان ہوئی ہے اور اس پر جو سرزنش ہے، اتنی شدید سرزنش تو شاید قرآن مجید میں بھی نہیں ہے جتنی شدید سرزنش وہاں پائی جاتی ہے. لیکن ہوا کیا ہے کہ اتنا زیادہ ایک قبیح شے ہو اور پھر اس کو اتنا فروغ حاصل ہوا ہو. یعنی یہود کے جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کی، اس کے مطابق بھی یہ حرام ہے جو جدید دور میں بینکنگ کے بانی ہیں. جی جی، ان کے نزدیک سود کی ہر شکل حرام ہے. اس کے ضمن میں یہ ہوا کہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ سود جو ہے وہ اس میں داخل ہوا ہے، اس پورے جو کہہ لیجیے کہ جو ایک فکر ہے اور نظریے ہیں ان کے اندر. پہلا سٹیپ یہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ ہاں سود ہے تو حرام، لیکن وہ حرام اپنے بھائیوں سے، اپنے جیسے لوگوں سے کھانا حرام ہے جو دوسرے ہیں، جنہیں وہ جینٹائلز کہتے تھے، جنہیں وہ غیر یہود کہتے تھے، جاہل لوگ ہیں، جانگلی لوگ ہیں. اس کے لیے مختلف اصطلاحات انہوں نے جو ہیں وہ وضع کی ہوئی تھی.
وہ چونکہ کامل انسان نہیں ہیں اس لیے ان کا مال اور ان کی جان مباح ہے. ہم اگر جان بھی ارما، اسی لیے ان کے ہاں آپ دیکھیں جتنی کانسپیریسیز ہوتی ہیں اس میں انسان کو قتل کر دینا، انسان کی جان لے لینا، اس کو جو ہے وہ اس کے مال سے اور عزت سے جو ہے وہ محروم کر دینا، یہ کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا. چنانچہ سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہوا کہ انہوں نے غیر یہود سے سود کھانے کا ایک گویا فتویٰ حاصل کر لیا اپنی ریلیجس جو بھی اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی اس سے. اسی کے خلاف حضرت مسیح علیہ السلام نے سخت تنبیہات کی، اس لیے کہ اس وقت کرنسی چینجر، منی چینجر، ان کا کاروبار عروج پر تھا جب حضرت مسیح علیہ السلام بھیجے گئے، اور وہ انہیں سخت الفاظ میں تنبیہات کرتے تھے. یہ ایک مرحلہ ہے کہ جب انہوں نے غیر یہودی سے سود کھانے کے لیے پرمیشن حاصل کر لی اور اس طرح سود کا کاروبار پھیلا دی. دوسرا مرحلہ یوں سمجھ لیجئے 13ویں صدی میں آیا ہے، 13ویں صدی عیسوی میں، کہ جب انٹرسٹ اور یوزری میں فرق کیا گیا. یوزری کو حرام سمجھا گیا، ناجائز سمجھا گیا قانوناً بھی، یعنی شرعاً تو سمجھا ہی گیا لیکن قانوناً بھی، جبکہ انٹرسٹ کو انہوں نے حرام سمجھنا جو ہے وہ ترک کر دیا، بلکہ انٹرسٹ کے لیے جواز کے راہیں نکال لی اور فتوے بھی لے لیے اپنے علماء سے. اب یہاں پر یوزری اور انٹرسٹ میں کیا فرق پیدا کیا گیا؟ یہ کہا گیا کہ جو زیادہ شرح سود ہے، بڑے یعنی ایگزاربیٹنٹ ریٹس ہیں، جیسے آپ مہاجنی سود جسے کہتے ہیں، وہ یوزری ہے، وہ جائز نہیں ہے. لیکن ایک مائلڈ سا، ایک اوسط سا کوئی جو ہے اس میں ریٹرن، ریٹ آف ریٹرن اگر لے لیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں. چنانچہ کمپنسیشن کے نام پر کہ کوئی آدمی لینڈر ہے، جواز کی شکل پیدا کی گئی کہ ایک آدمی لینڈر ہے، اس کی آخر وہ لینڈ کر رہا ہے، وہ اپنے پاس جو پیسہ اس کے پاس ہونا چاہیے اسے وہ اپنے سے جدا کر رہا ہے. اگر اپنے پاس رکھتا تو اسے یقیناً اس سے کچھ کما بھی سکتا تھا، اس کی عزت بھی زیادہ ہوتی، لیکن اس نے عارضی طور پر کسی دوسرے کے حوالے کر دیا. تو یہ جو کوئی کر رہا ہے یہ اس کو کمپنسیٹ کرنا جو ہے وہ بورور کے ذمے بنتا ہے. چنانچہ وہ کمپنسیشن جو ہے وہ کہیں ریٹ آف انفلیشن کے تناسب سے ہو یا بڑے ہی معمولی سی ریٹس پر ہو، اور اس کے ریٹس بھی مقرر کیے گئے، کہیں پر 4%، کہیں پر 6%، کہ گویا یہ ربا یا یوزری نہیں ہے بلکہ یہ کمپنسیشن. اس طریقے سے وہ جو دوسرے سٹیپ میں یوزری کو غلط، نئے دور میں اس کو سروس چارجز کا نام دیا گیا. اب جو ہے اس کے لیے اور بھی نئی اصطلاحات آ گئی. تو اگر ہم قرآن کی اور حدیث کی گویا معیارات پر پرکھیں تو قرآن مجید نے ایک ایسا اعجاز ہے قرآن مجید کا کہ جو آیات سورہ آل عمران کی ہیں اس میں جو کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یہ وہ اضعافا مضاعفا، بڑھتا چڑھتا، دگنا چوگنا، اس نے تو سب سے پہلے گویا اس تصور کو باطل کیا کہ یوزری کا تو تصور بھی نہ کرو. صحیح. اس لیے کہ یہ جو زیادہ ریٹس کے ساتھ کرنا ہے سوائے ظلم کے اور کچھ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد حکم جب آ گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، تو وہاں حکم میں علی الاطلاق ہر قسم کے اضافے کو ختم کر جو بھی مشروط اضافہ ہوگا اسے بھی ختم کر دیا. تو اس اعتبار سے قرآن و حدیث کی روح سے اور جو بھی شریعت کے جو دلائل ہیں ان کی روح سے دیکھا جائے، یعنی اس کی ممانعت کے پہلو سے، اس کی حرمت کے پہلو سے کوئی فرق نہیں ہے. اگر وہ یوزری ہو یا وہ انٹرسٹ ہو، وہ تھوڑا ہو زیادہ ہو، کوئی فرق نہیں ہے. وہ سب کے سب اللہ کی نگاہ میں ویسے ہی ناپسندیدہ ہیں اور اس سے بچنے کا حکم ہے، اور یہی وہ ربا ہے.